خاص کر کے کفری الفاظوں کے بارے میں ذرا غور دینی چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں ہم ہنسی مذاق میں بول دیتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ ہم کب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے ایمان۔ اگر ایمان ہی آپ کا درست نہیں ہے تو آپ چاہیں کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہیں، کتنے ہی روزے رکھتے ہیں، کتنی ہی زکوٰۃ دیتے رہیں، کتنے ہی اچھے کام کرتے رہیں، یہ سب رائے گاں چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، ایمان کے اندر پختگی ہونی چاہیے، اور ایمان جو ہے ہماری زبان سے ایک جملہ نکلتے ہی جو ہے چلا جاتا ہے، کیونکہ کفریہ الفاظ ایک بھی ہماری زبان سے نکلے گا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان الفاظوں کی پہچان انشاءاللہ کرائیں گے۔ تو پہلے ہم ایک سوال پڑھتے ہیں۔ اس ٹاپک پر ہماری 4 سے 5 ویڈیو آئیں گی، اور اس 4 سے 5 ویڈیو میں ہم انشاءاللہ یہ کفریہ کلمات والا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ آج کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کو بھگوان یا رام کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھگوان کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، بھگوان جو ہے یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ اگر کسی نے اس کے حقیقی معنی پر مطلع ہوتے ہوئے اللہ کو بھگوان یا رام کہہ دیا، بنا شبہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ یعنی اس کے جو حقیقی معنی ہیں وہ سمجھتے ہوئے اگر ہم نے اللہ کو رام یا بھگوان کہہ دیا تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ جو بھی کہے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، بنا شبہ مرتد ہو جائے گا۔ اس کی وجہ اب یہ سن لیجئے، بھگوان یہ سنسکرت کا لفظ ہے۔ سنسکرت میں بھگ کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو، اور وان کہتے ہیں والے کو۔ تو اس کا ترجمہ آپ خود ہی سیٹ کر لیجئے، میں اس کو دہرانا بہتر نہیں سمجھتا۔ تو بھگ کے معنی عورت کی شرمگاہ، اور وان کے معنی والا، اور رام کے معنی رما ہوا یعنی گھسا ہوا۔ تو یہ اتنا خطرناک ترجمہ بیٹھتا ہے، اس کو دہرانا بھی بہتر نہیں ہے۔ تو یہ لفظ جو ہوا بھگوان، یہ عیب والا ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ادنا سا عیب بھی کفر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب تھوڑا سا عیب بھی منسوب کرنا تو یہ جو ہے کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کی ادنا سی توہین بھی، حضور کی ادنا سا توہین بھی کفر ہے۔ تو یہ بھگوان جو ہے یہ عیب والے نام ہیں، یعنی ان کے جو معنی ہیں وہ عیب والے ہو رہے ہیں۔ بھگ معنی عورت کی شرمگاہ، وان معنی والا۔ تو آپ اس کو دہرا لیجیے گا، سمجھ لیجیے، دہرانی بہتر نہیں ہے۔ تو اور رام کا معنی ہوا رما ہوا یعنی گھسا ہوا۔ تو اس کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مقدس پر یعنی اس طرف منسوب کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اور یہ معنی سمجھتے ہوئے، یعنی اس کے معنی جانتا ہے، بھگوان یا رام کے معنی سمجھتے ہوئے اللہ کو بھگوان یا رام کہتا ہے، بنا شبہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، ان کے لیے جو لوگ یعنی جانتے نہیں ہیں، نادان ہیں، کم علم کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عربی میں اللہ کو اللہ کہتے ہیں، یعنی خدا کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے اپنی بھاشا میں اللہ کو بھگوان یا رام کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ کہتے وہ بھی اللہ کو ہی ہے، ہم اپنی زبان میں اللہ کہہ دیتے ہیں، وہ اپنی زبان میں بھگوان یا رام کہہ دیتے ہیں۔ تو اس نسبت سے یعنی یہ سمجھتے ہوئے وہ اللہ کو بھگوان یا رام کہتا ہے تو تھوڑا سا حکم کم لگے گا، اتنا سخت حکم نہیں لگے گا، لیکن پھر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہے۔ اگر یہ سمجھتے ہوئے، اس کے معنی کو سمجھتے ہوئے انسان اللہ کو بھگوان یا رام کہتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تجدید ایمان بھی کرنا ہے اس کو، نکاح بھی کرنا ہے، یعنی تجدید نکاح بھی کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ان پر غور و فکر کرنے چاہیے۔ ہماری زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، جو الفاظ نکلتے ہیں، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہم زبان سے ادا کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایمان ہے۔ اگر ایمان ہمارا درست نہیں ہے تو کوئی بھی اعمال ہمارے کام نہیں آ سکتے جب تک کہ ہمارا ایمان درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا
ہماری کوشش یہ رہے گی اور جہاں تک بھی ہمارا یہ میسج جائے گا کہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں اور اس کو سیکھیں. ان کا مذہب ہے وہ خود جانے، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات مقدس کے لیے یہ الفاظ ہرگز ادا نہیں کر سکتے.